عشق رسول اور عشق خاندان رسول میں جو ہو جاتا ہے انہیں کتنا سر بلند ہوتا ہے، اور وہ شخص کا نام ہے مختار سر محفل۔ ہم عابدین یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم عبادت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جب عبادت کی جاتی ہے تو اس میں ادب رکھنا بڑا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ادب ضروری ہے، محفل حسین ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ذکر ہے، جگر گوش علی کا ذکر ہے، تو اس میں ادب ہونا ضروری ہے، اس محفل میں بااخلاق ہونا ضروری ہے۔ حاضرین محترم، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شان و اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب سے کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے ہم نے 12 مہینوں کو مقرر کیا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے محرم کے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہم نے 4 مہینوں کو مختص کیا ہے، محرم بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محرم الحرام ایک مہینہ ہے، دوسرا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ ذی القعدہ ہے، اور چوتھا مہینہ ذی الحج ہے۔ 4 مہینے محرم کے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ یہ انجیل کی لکھی ہوئی آیت نہیں ہے، یہ زبور کی لکھی ہوئی آیت نہیں ہے، یہ تورات کی لکھی ہوئی آیت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ہم مسلمان، ہم مومن، امت محمدیہ میں رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف محرم الحرام ہی محرم کا مہینہ ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بہت غلط ہے، کیونکہ احترام والا مہینہ ایک نہیں، احترام والا مہینے 4 ہے۔ خود خدا تعالیٰ نے ہم کو اس کی خبر دی۔ احترام کس کو کہتے ہیں؟ احترام، اس مہینے کا احترام کرنا، اس مہینے کی عزت کرنا۔ احترام یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کہیں محرمات یعنی محرم مہینوں کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو سینکڑوں مرتبہ اس کا گناہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان محرمات مہینوں میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو سینکڑوں مرتبہ اس کی نیکی بلند کر دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، ہمیں اس مہینے کی عزت کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نہ کرے کہ ایسے ہم سے کوئی کام ہو جائے کہ ہم کو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہو جائے، ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ محرم کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے۔ شہادت کی اگر ہم بات کریں تو صرف محرم ہی شہادت کا مہینہ نہیں ہے، 10ویں تاریخ کی شہادت کا مہینہ نہیں ہے، سال بھر کے 360 دن پورے شہادت کے دن ہے۔ اسلام جب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا اور آج تک مسلمان یہاں پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی نبی شہید کیا گیا، ہر دن کوئی نہ کوئی ولی شہید کیا گیا، لیکن محرم ایک وہ خاص مہینہ ہے جس کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خصوصیات جو بتلائی ہیں مہینوں کے اندر، اللہ نے 4 مہینے خاص کر دیے، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بتائی۔ اسی طریقے سے مہینوں میں رمضان کو برکت اور رحمت کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے بھی خاص کر کے بتایا۔ دنوں میں عید کے دن ہے، عاشورے کا دن ہے، یہ ہم کو خاص کر کے بتایا۔ 360 دن میں یہ دن ہمارے لیے خاص ہے۔ راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو شب برات، شب قدر، شب معراج، لیلۃ الایمان نصیب کی ہے، یہ راتیں ہمارے لیے خاص ہے۔ ہر چیز میں تخصیص پائی جاتی ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، ان میں بھی تلک الرسول فضلنا بعضها علی بعض، اللہ نے فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، دنوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، مہینوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، راتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جنت کے نوجوان سردار بنائے. میں نے امام حسن اور امام حسین کو نوجوان طبقے کے جنتیوں کا سردار بنایا ہے. تو اب یہ خصوصیت کیوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاص کیا گیا ہے، ہر چیز میں خصوصیت پائی گئی ہے. نبیوں میں خصوصیت پائی گئی ہے، فرشتوں میں خصوصیت پائی گئی ہے. 4 بڑے فرشتے ہیں، ولیوں میں خصوصیت پائی جاتی ہے. کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی مفرد ہوتا ہے. تو یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے برابر جنتی ہیں، لیکن جنتیوں کے سردار بنائے گئے ہیں. کچھ تو خاص بات ہوگی، اس بات کو بیان کرنا چاہیے. کچھ تو بات ہوگی، نسبت کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ نسبت نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کے آپ فرزند ہیں، یہ نسبت نہیں. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوش ہیں، یہ نسبت نہیں. نسبت کچھ خاص ہونی چاہیے، کیونکہ ان نسبتوں کے تعلق سے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنی دختر نیک اختر کو کہ اے بیٹی، اے فاطمہ، اس بھرم میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہو، بلکہ عمل کیا کر. اللہ تعالیٰ تجھ سے روز قیامت تجھ سے تیرا عمل پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نبی کی بیٹی. نسبت کام نہیں کرے گی. اگر نسبت کام کرتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بی بی سے نہیں فرماتے کہ تو عمل کر. تو آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کون سا عمل کیا تھا، ایسی کون سی عبادت کی تھی کہ آپ کو جنتیوں کا سردار بنا دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتیوں کا سردار بنا دیا گیا. وہ عمل اور کچھ نہیں تھا، حق پرستی تھی. حق پرستی تھی، حق بانی تھی، حق پرستی تھی. حق پر چلنا اور چلانا آپ کا کام تھا. اس حق پرستی میں سچائی کے راستے پر آپ نے اپنا سب کچھ لٹایا، اپنی جو سو تمام اولاد کو لٹایا، مال و متاع کو لٹایا، خلافت کو لٹایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزماتے ہیں خوف کے ذریعے سے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف کو جو سو طاری کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے گھرانے پر خوف کی جو سو خوف طاری کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سب کے سب عاجز ہو گئے. آپ پر خوف کا کوئی کام نہیں ہوا. آپ کو زندگی سے ڈرایا گیا کہ آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، آپ نہیں ڈرے اور اپنے جو سو اس خوف کے مرحلے سے آپ آگے بڑھتے رہے. پھر اس کے بعد یہ معاملہ کام نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلجوئی، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے جب آزمایا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور حق پرستی کے جوہر دکھاتے گئے اور بھوک اور پیاس سے بھی آپ آگے بڑھ گئے. اس کے بعد نقص من الاموال، اموال کا نقصان ہوا. آپ کو مہاجر مسافر بنا دیا گیا، خلافت سے محروم رکھ دیا گیا. لیکن یہ ساری چیزیں بھی آپ برداشت کرتے ہوئے حق پرستی پر آگے بڑھتے گئے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ انفسی جانوں کے ذریعے سے آزمایا گیا. بھتیجوں کے جو سو زخم دیے گئے، بھانجے کے زخم دیے گئے، فرزندن اپنی اولادوں کے زخم دیے گئے، لیکن ان جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی. آگے بڑھتے گئے، حق پرستی کے لیے آگے بڑھتے گئے، ایمان کے لیے آگے بڑھتے گئے. اور یہاں تک کہ وہ ثمرات، پھلوں کو بھی، پھل یعنی وہ بچے جو بالکل طفل ہوتے ہیں، جو بالکل گود میں رہتے ہیں، ان بچوں سے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر ہرگز نہیں ڈگمگائے، ایمان پر ثابت رہے اور آگے بڑھتے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، شوق شہادت میں وہ عبادت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتیوں کا سردار بنایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عبادت کی، وہ طریقہ بتایا. خود مر گئے، کٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا. اسلام کی بلندی کو بلند کرتے گئے اور خود فنا ہو کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے. آخر یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کروایا، کیوں شہید کیا، کیا دشمنی تھی؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، عرض کیا کہ میرا جی کیا یزید پر لعنت بھیجنا درست ہے؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام وہاں تعلیم دیتے ہیں
امام مہدی موعود السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یزید پر کیوں لعنت بھیجتے ہو؟ بھیجنا ہو تو اپنے نفس پر لعنت بھیجو کہ یزید کو بھی اس کے نفس نے بھٹکایا اور اس کو جو غارت کیا، یہی نفس تمہارے اندر بھی ہے، یہ تم کو بھی غارت اور برباد کر سکتا ہے۔ اپنے نفس پر تم لعنت کیا کرو۔ تو یزید کا نفس آخر ایسا کیوں ہو گیا تھا کہ امام حسین کا اتنا زبردست دشمن بن گیا کہ آپ کو شہید کیے بغیر اس نے سانس نہیں لی؟ کیا معاملہ تھا؟ یہ معاملہ یزید اور حسین کا نہیں تھا، یہ معاملہ یزید اور علی کا نہیں تھا، یہ معاملہ یزید اور حضرت رسول اللہ کا نہیں تھا، یہ معاملہ دین کا نہیں تھا، یہ معاملہ گھر کا تھا، گھرانے کا تھا، خاندان کا تھا۔ خاندان کے اندر جو چڑھتی ہے لڑائی، اس لڑائی کا یہ معاملہ تھا۔ عبد مناف جو سب سے اوپر کے دادا تھے، عبد مناف کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے جڑوا دیے تھے، ایک ہاشم اور ایک امیہ۔ ایک ہاشم اور ایک امیہ، اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیے، جڑوا بیٹے جن کے جسم جڑے ہوئے تھے۔ عبد مناف نے سوچا کہ اب ان میں سے تلوار مارنے کے بعد جو بچ جائے گا میں اس کو مکے کی چابیاں اور ذمہ داری دوں گا۔ لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ جب ان دونوں کے درمیان تلوار کھینچی گئی، تلوار ماری گئی، تلوار نے اپنا کام کیا، ان دونوں کے جسم کو کاٹتے ہوئے الگ کیا۔ ان تلوار کے کام سے خون کی چھینٹیں بھی اڑی، وہ خون کے چھینٹیں ان دونوں پر اڑی، اور آج تک بھی وہ تلوار چل رہی ہے اور خون غارت آج بھی ہو رہی ہے۔ عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم ہوئے، حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہوئے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابو طالب ہوئے، حضرت ابو طالب کے بیٹے علی ہوئے، حضرت رسول اللہ کے حضرت عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ ہوئے، رسول اللہ سے بی بی فاطمہ ہوئے، اور حضرت علی سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے امام حسین ہوئے۔ یہ جو نسبت چل رہی تھی، اس نسبت کو اہل جنت کہا جائے گا، اور یہ جو بازو نسبت آ رہی ہے وہ نسبت ایسی ہے کہ وہ جو امیہ تھا، امیہ کا بیٹا ابو سفیان ہوا، اس نے بھی حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے تلواریں چلائی۔ جب اس کا وقت گزرا، حضرت امیر معاویہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے پرچم کے تحت کام کرتے رہے، لیکن وہی امیہ کا پوتا جو تھا یزید تھا، یزید نے اپنے دادا کی روش اپنائی اور اسی خون غارت گری کو، اسی دشمنی کو آگے بڑھاتا ہوا حضرت امام حسن کو شہید کروایا، حضرت امام حسین کو شہید کروایا، اور یہ شہید کرانے کی وجہ اصل خاندانی دشمنی۔ جب ہاشم بڑے ہوئے، ان کو لائق سمجھ کر عبد مناف نے چابیاں مکے کی دے دی۔ ہاشم کو چابیاں لیتا دیکھ کر، مکے کی ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہوا دیکھ کر، امیہ کو مکے سے باہر نکالا گیا۔ امیہ اسی وقت تلوار گھماتے ہوئے، دانت پیستے ہوئے گیا کہ تیری نسل کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ خاندانی دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، رسول اللہ سے دشمنی نہیں تھی، قرآن سے دشمنی نہیں تھی، حضرت علی سے دشمنی نہیں تھی، یہ دشمنی ذاتی دشمنی تھی، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب ہو ہم میں ہو، رسول اللہ ہم میں آئے، قرآن ہم میں آئے، سب چیز کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمارے اندر آئے، اگر چچیروں میں سامنے چلے جائے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور یہ خاندانی دشمنی چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات اپنی خلافت امیر معاویہ کو دے دیتے ہیں۔ امیر معاویہ اس خلافت کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، لیکن 60 ہجری کو فالج کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یزید بخت اس چیز کا بڑا بے صبری سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے باپ کی آنکھیں بند ہو اور میں فرعونی تاج پہن کر اس تخت پر بیٹھ جاؤں، اور سارے مراحل گناہگاری کے جو ہوتے ہیں، جو میں کرتا تھا وہ عام کرتا چلا جاتا۔ یزید نے جیسے ہی تخت نشینی کو اپنایا، اس نے فوراً ولید بن عقبہ کو حکم دے کر بلایا کہ میرے پاس آؤ، اور یہ حکم جاری کیا کہ دنیا جہاں میں، مدینے میں کوئی
سب سے پہلے امام حسین کے پاس جاؤ اور ان سے میری بیعت۔ یزید جانتا تھا کہ اگر امام حسین میری بیعت کر لیں گے تو سب کے سب مجبور ہو کر میری بیعت کر لیں گے، اور اگر حضرت امام حسین بیعت نہیں کریں گے تو کوئی بھی بیعت کرنے سے جو اس میں ہر کوئی انکار کرے گا، کوئی بھی بیعت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ بہرحال ولید بن عقبہ فوراً حضرت امام حسین کے پاس پہنچتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، مجلس رکھی جاتی ہے، اور بڑی ہی ادب کے ساتھ ولید بن عقبہ امام حسین کو دعوت بیعت دیتا ہے کہ آپ یزید ولید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس محفل میں حضرت عبداللہ ابن عباس موجود، اس محفل میں حضرت عبداللہ ابن عمر موجود، اس محفل میں حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود، اس محفل میں حضرت جابر موجود، سارے صحابہ موجود ہیں، اور ان کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ سب کو سب سے پہلے بیعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا جان چلی جائے لیکن ولید کے ہاتھ پر کون بیعت کرے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ زانی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، محرمات کے ساتھ شادی اور نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے، معصوم جانوروں اور انسانوں کو لڑا کر خوش ہوتا ہے، سارے گناہگاری اس کے اندر موجود ہے، میں ایسے فاسق کے اوپر ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ میں بیعت کرنا تمام کی تمام آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہدایت ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور اس کا کیا حال ہوگا، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ آپ کو بار بار تکلیفیں دی گئی، بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئے، اور اس کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے ستائے جانے پر آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، اور نانا جان کے پاس آخری سلام عرض کرنے کے لیے تشریف لائے، قدم بوسی کا شرف حاصل کیا، اور سب اپنے اہل و عیال اور اہل خاندان کے ساتھ آپ مکہ کی طرف نکل پڑے۔ کس شور و غل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زمانے میں مدینے میں تشریف آوری ہوئی کہ جہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ کی نعتیں پڑھتی تھی کہ ہم پر ایک بدر کا چاند آ گیا ہے، ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی پیاری پیاری رانوں میں گیتوں میں گا کر حضور کو ٹپ بجا کر خوش کر رہی تھی۔ حضور کی تشریف آوری جب ہو رہی تھی اور انہی کا گھرانہ یہاں سے اب جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے ہجرت کر کے، تو یہ کیسی افسوسناک بات ہے، کتنی ظلم کی بات ہے کہ جس گھرانے کو سب سے زیادہ معزز اور عزت دار بنا کر سب مہمان بنا کر لائے تھے، آج سب انہی کو جو ہے سو یہاں سے جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ حضرت امام حسین اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ مکہ پہنچتے ہیں، وہاں 4 مہینے تک آپ نے قیام کیا، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ، 4 مہینے تک وہاں پر قیام کیا، اور اس قیام کے دوران آپ کو سینکڑوں خط کوفہ سے آنے لگے، سینکڑوں خط کوفہ سے آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں پر سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یزید پر کوئی ایمان نہیں رکھتا، یزید کے ہاتھ پر کوئی بیعت کرنا نہیں چاہتا، اور سب کے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قافلہ، ایک بہت بڑی تعداد صرف اور صرف میرے انتظار میں اپنے ایمان کی گھڑیاں دیکھ رہی ہیں، میں وہاں نہ جاؤں تو قیامت کے دن کل وہ رسوا ہوں گے، اور ان کی وجہ سے میں رسوا ہوں گا، میری وجہ سے میرے نانا جان رسوا ہوں گے کہ تم نے اتنے لوگوں کو اپنی بیعت سے محروم کر کے، ان کو ایمان سے محروم کر کے کفر میں مبتلا کر دیا۔ امام حسین نے یہ بات رکھی تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ آپ وہاں ہرگز نہ جائیں کہ وہ لوگ کبھی وفادار نہیں ہوتے، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی وفادار نہیں ہوتے، آپ خدارہ مانا جائے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، وہاں تو جانا ہی پڑے گا، اور میں جا کر ہی رہوں گا، کیونکہ کل کے دن میں اور میرے گھر والوں کو میں دشنام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں وہاں جا کر رہوں گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہونے لگی، ایسے میں ایک مخبر آیا جس نے یزید کی جو سو بات رکھتے ہوئے یزید کا پیغام، اس کی خبر سنانے لگا، اور اس کے جملے میں ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی کہ اس نے یزید کو امیر المومنین کہہ کر پکارا۔
امیر المومنین یزید کہہ کر اس نے یہ جملہ کہہ دیا تو حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فوراً ایک گھوڑا لیا اور اس کو وہاں پر کھڑا کر کے اس کی قمیص اتاری اور 20 گھوڑے اس کے اوپر مارنے لگائے کہ تو نے یزید کو امیر المومنین کیسے کہہ دیا؟ وہ یزید پلید جس کی وجہ سے ساری کی ساری اسلام کی خوشیاں غارت گیری ہو رہی ہے، اس یزید کو تو نے جو امیر المومنین کیسے کہہ دیا؟ اس کو 20 گھوڑے لگائے گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پراگندہ ہو گیا کہ جہاں نام سننے پر یہ معاملہ ہو رہا ہے، وہاں اس کے کام کے اوپر کیا کیا معاملات نہیں ہو رہے ہوں گے ایمان والوں۔ لہذا میں ایمان والوں کو ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ سکتا، ایمان والے مجھے صدا دے رہے ہیں، میں وہاں جاؤں گا۔ لہذا جب سارے بات کرنے لگے تو بالآخر یہ بات ہوئی کہ آپ نہ جائیں، مگر آپ کی طرف سے اگر آپ کو ایک قاصد بھیجتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجنے کے لیے بات رکھی، اور وہ اپنے دونوں بیٹے محمد و ابراہیم کے ساتھ جو بہت چھوٹے تھے ان دونوں کے ساتھ کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ والے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کے نام پر گئے تھے۔ 40,000 نے بیعت وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس خوشی کا اندازہ حضرت مسلم بن عقیل کو اتنا زیادہ ہوا کہ آپ نے فوراً ہی ایک خط منگایا، اور خط میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر آنے کے لیے آپ نے لکھ دیا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیے کہ یہ جو 40,000 اور اس سے بھی زیادہ لوگ جو ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر یہ ایک لشکر کی صورت اپنا لے تو یقیناً یزید اور یزیدیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل یہ خط روانہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھتے ہیں تو مارے خوشی کے آپ جو ہے سو آپے سے باہر نکل جاتے ہیں کہ کہا کہ دیکھا کہ میرا بھائی میرے سے جو سو غلط بات نہیں کر سکتا، کوفہ بھالا ہی دھوکا ہے لیکن میرا بھائی میرا حمایتی ہے اور وہ مجھ کو دھوکے کی بات نہیں دے سکتا۔ یہ خط میرے بھائی کا خط ہے، اور اب میں اس خط کی بنا پر اپنے بھائی کے الفاظ کے بنا پر وہاں جاؤں گا اور ان کی بیعت لے کر انشاءاللہ میں خلافت کو صحیح رخ دوں گا۔ صحابہ بار بار آپ کو روکتے گئے کہ واللہ نہ جائے کہ وہ لوگ بے وفا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انہوں نے جو سو بے وفائی دکھائی ہے، آج تک بھی وہ بے وفا ہے اور ان کے اندر وفا ہرگز نہیں پائی جاتی۔ یہ مثال سارے کے سارے عرب میں مشہور ہے، الکوفی لا یوفی، کوفہ کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ خدا نہ جائیں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں رہ کر ماحول کو سنبھالنے کا کچھ موقع دے، آپ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، امام علی مقام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں جا کر رہوں گا، میرا بھائی مجھے آواز دے رہا ہے، میں جا کر رہوں گا۔ امام حسین جیسے ہی نکلنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، سارے اہل خانہ اہل خاندان آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جہاں حسین وہاں ہم رہیں گے۔ حسین دنیا میں ہے، ہم دنیا میں حسین کے ساتھ ہوں گے۔ حسین خلد میں ہے، ہم حسین کے ساتھ خلد میں رہیں گے۔ جہاں حسین ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ تمام کی تمام اہل بیت 72 کی وہ تعداد تھی، اور ان 72 سادات کے ساتھ کچھ اور عاشقین اہل بیت بھی، علماء اہل بیت بھی شامل ہو جاتے ہیں، سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوفہ کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ یہاں کوفہ میں آپ نزدیک آ رہے تھے اور وہاں مسلم بن عقیل کو وہاں پر جو شہید کر دیا گیا۔ راتوں رات جو وہاں کا گورنر تھا، نعمان جس کا نام تھا، اس کی گورنری کو وہاں سے نکال دیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں پر رکھ دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد وہاں پر پہنچتا ہے اور تمام کے تمام وہاں پر کوفہ والوں کے قبیلوں کے رؤسا کو، رئیسوں کو، سرداروں کو بلاتا ہے اور اس طریقے سے اس دردناک الفاظ کے ساتھ دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں اور تمام اپنے اپنے قبیلوں کو جا کر سناتے ہیں کہ تم مسلم بن عقیل کی بیعت سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور تمہارا خاتمہ بہت ہی خطرناک انجام ہوگا۔ سارے کے سارے لوگ بکھرنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز کے وقت مغرب کی نماز کی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے، رکعت باندھی تو 500 سے زیادہ کچھ لوگ سب میں
میں موجود تھے، لیکن جب صف کے اندر آپ نے سلام پھیر کر کیا دیکھا؟ اپنے 2 فرزندوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی ہتھیلی پہ جان لیے در در آپ جیسے بھٹکتے ہیں کہ کوئی ہم کو آرام دے دے، کوئی ہم کو یہاں رہنے دے دے، کوئی ہم کو بچا لے، لیکن کوئی بھی اپنا دروازہ نہیں کھولتا، یہاں تک کہ ایک بیوہ عورت اپنا دروازہ کھول کر آپ کو پناہ دیتی ہے، لیکن ظالموں کو وہاں کی بھی خبر مل جاتی۔ حضرت مسلم بن عقیل کئیوں کو کاٹ دیتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں، کئیوں کو دوزخ جہنم نصیب کر دیتے ہیں۔ اور بالآخر جب یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ حیدر کرار کے جو فرزند ہے، ان کے پاس وہ خون ہے کہ جس خون کے اندر ہزاروں شیروں کی تعداد ہوتی ہے، وہ تنہا اکیلا ہے، ہمارا سمجھنا غلط ہے۔ بالآخر سپہ سالار نے تجویز لی، دھوکے کی بات رکھی کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ جو کچھ ہوا اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کو لینے کے لیے عزت کے ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ قلعے میں چلیے۔ حضرت مسلم بن عقیل بات کو مان جاتے ہیں۔ بات کیا کی کہ ہم بیٹھ کر صلح کریں گے اور سب کو ایک لے کر چلیں گے۔ اس طریقے سے دھوکے بازی سے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ وہاں قلعے کے اندر ابن زیاد پورے کے پورے سپاہیوں کو تیار کر دیتا ہے۔ سارے سپاہی اپنی اپنی تلوار آدھی آدھی میان سے کھینچ کر تیار رہتے ہیں۔ جیسے ہی قلعے میں حضرت مسلم بن عقیل داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، ایسا پرزور حملہ آپ پر کیا جاتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے، اور اسی وقت آپ کی شہادت بن جاتی ہے۔ باپ کو، والد کو خون غارت کرتا ہوا دیکھ کر، شہید ہوتا ہوا دیکھ کر، قتل ہوتا ہوا دیکھ کر بچے تڑپ اٹھے، بلبلاتے ہوئے، روتے ہوئے اپنی جانوں کے لیے بھاگنے لگے۔ اور ایسے میں قلعے کے اندر جو ابن زیاد کی بیوی تھی، ان دونوں معصوم بچوں کو دیکھ کر پناہ دیتی ہے اور ایک ٹھوکرے میں ان کو چھپا دیتی ہے۔ ابن زیاد بہت ہی بڑا گندا دماغ رکھتے ہوئے دیوانہ جیسا اس کا حال ہو گیا تھا کہ ان دونوں کو مارنے پر یزید مجھے کیا کیا انعام نہیں دے گا، وہ 2 سر میرے بہت بڑے 2 انعام ہیں۔ ان سروں کو ڈھونڈنے کے لیے تمام سپاہیوں کو لگا دیا اور کہا کہ جو انعام ملے گا اس کا حصے دار دوسرے کو بناؤں گا، لاؤ ان 2 بچوں کے سر۔ بہرحال ان 2 بچوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ ابن زیاد کو کیا معلوم تھا کہ وہ دونوں بچے اسی کے گھر میں، اسی کی آرام گاہ میں آرام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ابن زیاد ڈھونڈتا ہوا، تھکا مارا، جب اپنے قیام گاہ میں اپنے کمرے میں آیا تو اس کی بیوی جلدی سے دوڑتی ہوئی اسے روکنے لگی کہ آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں، آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں، آپ تو اپنے کام میں مصروف تھے۔ تو ایسے میں ابن زیاد کہتا ہے کہ میں یقیناً اپنے کام میں مصروف ہوں، لیکن اپنا کام میرا ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ یہ اس کی آواز، یہ اس کی باتیں سن کر دونوں بچے گھبرا اٹھتے ہیں اور وہی آواز سنتے ہیں جو ان کے والد کو قتل کرتے وقت سنی تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی والد کا خون بھرا منظر جو سامنے آ جاتا ہے اور دونوں بچے ہچکیوں پر آ کر رونے لگتے ہیں۔ رونے کی آواز سن کر ابن زیاد پلٹتا ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کی بیوی روکتی ہے کہ خدا را معصوم بچوں کو تو چھوڑ دے، وہ انہوں نے کیا تیرا بگاڑا ہے، وہ تو معصوم ہے، انہوں نے کون سی تجھے جو سو اسلام کی دعوت یا اپنی بیعت کی دعوت رکھی ہے، معصوم بچوں کا کیا قصور ہے، اس کو تو چھوڑ دے۔ لیکن ابن زیاد جو حد سے زیادہ درندہ تھا، حد سے زیادہ نجس تھا، پلید تھا، آگے بڑھتا ہے اور ٹوکرے میں سے بچوں کو نکال کر ان کے جو سر جسم سے الگ کر دیتا ہے اور نیزے پر مسلم بن عقیل اور ان کے فرزندوں کے سروں کو لگا کر سارے کوفہ میں گھماتا ہے کہ جو کوئی حسینی کا ساتھ دے گا اس کا یہی حشر ہے۔ ایسا ڈر، ایسا خوف کوفیوں کے اندر ڈالا جو ہزاروں میں تھے، وہ 10 کی گنتی میں بھی نہیں ہوتے، سب کے سب بے وفا تھے اور بے وفا ہو گئے۔ امام حسین ساری باتوں سے بے خبر، اپنے بھائی کے لاشے سے بے خبر، اپنے بھتیجوں کے لاشے سے بے خبر، امام حسین خوشی کے مارے آ رہے ہیں، کوفہ کے نزدیک آ جاتے ہیں، جو ملتا اس سے پوچھتے بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے، لوگ کہتے کہ کوفہ میں امن ہے، سکون ہے، آپ جا سکتے ہیں، پھر آگے جاتے، پھر کوئی ملتا پوچھتے بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے، اس نے بھی کہا کہ کوفہ امن ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب کوفہ سے بہت نزدیک آ گئے، ایک آدمی کو آتا ہوا دیکھا اور وہ آدمی دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا شاید آپ امام حسین معلوم ہوتے ہیں۔ امام حسین
پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ اندر اتارا نہ جائے کہ سارے احوال بدل چکے ہیں. تازہ تازہ خبر یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے, اپنے جو سو کانوں کو جو سو بڑے آرام کے ساتھ سنے کہ آپ کا جو سو دل دہل جائے گا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. چھوٹی سی بچی مسلم بن عقیل کی کھڑی تھی, امام حسین کو آ کر چپٹ جاتی ہے. بتائیے بتائیے چچا جان, ابا کہاں ہے؟ کیا ابا آ رہے ہیں؟ امام حسین اس بچی کو دیکھ کر اپنے گود پہ لے لیتے ہیں اور سینے سے لگا کر روتے ہیں کہ ابا جان نانا جان کے پاس پہنچ گئے, ابا جان نانا جان کے پاس پہنچ گئے, تو آرام میں ہو جا میری بچی. اور اس کے بعد پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے کہتے ہیں اب یہاں رہنا صحیح نہیں ہے, واپس جانے میں ہی ہماری بھلائی ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ معصوم بچے عورتیں ہیں اور ہم کوئی ایسا قافلہ نہیں ہے کہ جنگ کی تیاری کرتا ہوا آیا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو جوش آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی کو قتل کر دیا, ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ ہم نہیں جائیں گے, یا تو قتل کریں گے یا تو شہید ہو جائیں گے. بھائیوں کو جوش آیا, امام حسین کو جوش آیا کہ تم شہید ہو جاؤ گے تو پھر میں بھی جی کر کیا کروں گا, میں بھی جاؤں گا اور تمہارے ساتھ شہید ہو جاؤں گا. بھائیوں کی محبت کیسے ہوگی؟ اسلام نے بھائیوں کی محبت کو کیسے پیش کیا ہے؟ آج بھائی دنیا کی حقیر چیز جو فنا ہونے والی ہے ان حقیر چیزوں کے لیے لڑتے ہیں, معمولی سی بے عزتیوں کو بڑا بڑا بنا کر ایک دوسرے سے جدائی لے لیتے ہیں. لیکن یہ بھائی کیسے ہیں کہ دنیا سے جدا ہو جائیں گے لیکن اپنے آپ سے ہم جدا نہیں ہوں گے. یہ محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں. یہ باتیں ہو رہی تھی, ایسے میں حر ابن یزید 1000 لشکر کے ساتھ آپ کے پاس آ پہنچا. وکیل سے عرض کیا گیا تھا کہ شہادت کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ مکمل سنانے کی کوشش کی جائے تاکہ تمام ہمارے بھائیوں کو شہادت کے پورے واقعے کی برابر خبر ملے کہ ہمارے بزرگان دین نے کیسے اسلام پر اپنے سروں کو نچھاور کیا. بہرحال وہاں پر حر بن یزید آ پہنچے. 1000 کا لشکر تھا. 1000 کے لشکر میں حر آگے بڑھتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں تازہ تازہ پیغام میں آپ کے پاس لایا ہوں کہ یزید کا یہ کہنا ہے کہ آپ کوفہ میں نہ آئیں, آپ کو کوفہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ کو یہیں روکے رکھنے کا حکم دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں کے اندر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھ کر بلایا تھا کہ آؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. امام حسین نے خطوط کا تھیلا اڑیل دیا, ایک ایک خط نکال کر پڑھتے گئے کہ کیا میں یہاں آیا ہوں یا مجھے بلایا گیا, کیا میں یہاں آیا ہوں یا مجھے بلایا گیا ہے. نام لے لے کر آپ فرماتے جاتے ہیں کہ دیکھو کس دھوکے سے مجھے بلایا گیا, کس دھوکے سے میرے بھائی کو بلایا گیا تھا اور اس کو شہید کیا گیا. اب میں یہاں پر رکنا نہیں چاہتا, کوفہ امن نہیں ہے. صحابہ بار بار کہتے تھے لیکن یہ وقت ایسا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا وقت آیا تھا کہ میں یہاں آؤں اور ان کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ کوفہ کیسے بے وفا ہوتے ہیں. آج میں جان گیا ہوں کہ کوفہ بے وفا ہوتے ہیں. اب مجھے یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں. اتنے میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ اور 2000 کا لشکر آپ کے پاس پہنچتا ہے. اس میں سے جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ نیا پیغام دیتا ہے کہ ابن زیاد کا یہ کہنا ہے, یہ حکم ہے کہ اب امام حسین کو نہ آگے آنے دیا جائے نہ واپس وطن جانے دیا جائے, ان کو یہی روکا جائے, ان کو یہی روکے رکھا جائے. یہ نیا حکم آیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں, اپنا واپس جانا چاہتا ہوں. میں ایک اپنا نیا راستہ بناتے ہوئے نئے راستے پر چلا جاؤں گا. مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دو کہ میں اس وقت اس ماحول میں, اس
لیے آگے بڑھ کر اپنے جو سو جواں مردی کے جوہر دکھاؤ. میرے ساتھ ایک کمزور قافلہ ہے, میرے ساتھ عورتیں اور بچے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ وہ اس فتن کا اور اس ظلم کا شکار بنے, ان کو میں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ابن سعد 5000 آدمیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ تازہ پیغام دیتا ہے کہ اب ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ نہ آپ کو آگے آنے دیا جائے, نہ آپ کو واپس جانے دیا جائے, نہ آپ کو کہیں جانے دیا جائے, بلکہ حکم یہ ہے کہ یہیں ہو کے رکھے اور دو آپ کے سامنے راستے ہیں, ایک تو آپ بیعت کر لیں یا دوسرا جنگ کی تیاری کریں. امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واہ کیا مردانہ بات کہی ہے تو نے کہ کمزوروں کی جو سو جماعت, عورتیں بچوں کی جماعت کو تو نے جو سو جنگ کے لیے جو سو دعوت دی ہے. کیا یہ مردوں کی شان ہوتی ہے؟ یہ تو بزدلی کا جو سو مظاہرہ ہے. عورتوں سے بھی زیادہ گیلی حرکت ابن زیاد نے کی ہے کہ کمزوروں اور بے نہتے لوگوں کو تم نے جو سو جنگ کی دعوت دی. میں جانتا تھا کہ ابن زیاد اور یزید اپنے جو ہے سو معاملات میں آگے بڑھتے رہیں گے اور جب تک کہ میرے خون سے وہ اپنے منہ نہ بھر لے, اپنی پیاس نہ بجھا لے, وہ رکنے والے نہیں. میں جانتا تھا. بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی وہ 2 تاریخ تھی, آپ وہاں پر خیام کرتے ہیں, اپنے خیمے باندھتے ہیں اور خیمے باندھنے کے بعد کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ذرا بتاؤ کہ یہ کون سا مقام ہے, یہ کون سی جگہ ہے. لوگوں سے پوچھتے ہیں, دریافت کرتے ہیں تو لوگ آپ کو خبر دیتے ہیں یہ میدان ہے اور اس میدان کا نام میدان کربلا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سننا تھا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور ساتھ ہی خوشی منانے لگے کہ کیا جگہ اللہ تعالیٰ مجھے جو سب پہنچایا ہے کہ یہ ہماری آخری منزل ہے, یہ ہماری آخری منزل ہے اور اس کے بعد ہماری منزل خلد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے, یہ ہماری آخری منزل ہے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی اپنے تمام یار و اصحاب کے سامنے پہنچتے ہیں اور ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں, باز کرتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ بھائیو اب یہاں سے ہم کہیں نہیں جائیں گے, اب یہاں سے ہم سیدھا جامع کوثر پر جائیں گے, سبیل رسول پر جائیں گے, وہاں جام نوش کریں گے اور اللہ کا دیدار کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں گے. یہاں سے ہماری منزل اب کوفہ نہیں ہے, اب ہماری منزل مکہ نہیں ہے, ہماری منزل اب یہاں سے سیدھا خلد کی منزل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری باتوں کو لوگ سنتے گئے اور ان کو بھی قرار آیا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جی رہے ہیں, مر رہے ہیں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو امام حسین کے دامن میں ہر چیز مل رہی ہے, امام حسین کے ذریعے سے ہمیں ہر چیز مل رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے معافی کراتے ہیں کہ بھائیوں اگر اس بندے سے کوئی آپ کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک ہو جائے, کوئی بری بات ہو جائے, کوئی ایسی بری چیز آپ کے ساتھ اگر سرزد ہو جائے تو خدا را اس بندے کو معاف کرے. تو سارے کے سارے ایمان کے سامنے مقتدی گر پڑے اور لرزے میں آ گئے. ایمان ہو کر مقتدی سے بھلا کیسے معافی مانگ سکتا ہے؟ مقتدی آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے تو آپ خدا را ہمیں معاف کر دیں. معافی کا یہ معاملہ ہو گیا. وقت گزرتا گیا, بچے جو ہے سو کھانے پینے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور جو ہے سو سب کے سب خیمے باندھ کر چلچلاتی دھوپ میں ریت کو بستر بنا کر وہیں آرام کر رہے ہیں. دن گزرتے گئے, نمازیں ہوتی گئی, یہاں پر یزیدی لشکر دن بدن بڑھتا جاتا, 10,000 20,000 یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر جمع ہو جاتا اور یہاں 72 کے 72 اتنے ہی رہے. یاد رکھیے شیر کو مارنے کے لیے کتوں کا جھنڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. یا تو شیر کو شیر مار سکتا ہے یا تو پھر شیر کو مارنے کے لیے اکیلا کتا کافی نہیں ہوتا, کئی کتے ایک شیر کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ تو شیروں کی جماعت تھی, آل رسول تھی, اہل بیت تھی, حیدر کرار کی اولاد تھی, یہ تمام کے تمام شیر تھے. اتنے شیروں کو مارنے کے لیے ہزاروں کی تعداد تو بنتی ہے, اتنے شیروں کو مارنے کے لیے ہزاروں کی تعداد تو بنتی ہے. شیر یہاں پر دن بدن فاقے پہ فاقہ گزر
اس کی شیر کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیروں کی طاقت